अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात हैं। गद्दार इब्ने गद्दार, इस जुमले की गूंज है और इसके जवाब में हामिद मीर साहब बरस पड़े हैं, फट पड़े हैं। वाकया क्या हुआ है उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी खबर, रोटी सस्ती हो गई है। रोटी सस्ती होने को रिसर्च कहते हैं। रिसर्च कैसे कहते हैं? 10 रुपए वाली रोटी 20 रुपए में करके बाद में 16 रुपए करने को रिसर्च कहते हैं। इस रिसर्च के बारे में बात की है उज़्मा बुखारी साहिबा ने, जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की। वो कहानी क्या है उसकी डिटेल शेयर करूंगा और उसके ऊपर एतराजात भी बड़े हो रहे हैं। OLX पे बेच दे, जो मिलता है बेच दे, फौरन बेच दे। इश्तिहार लग गया जी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का इश्तिहार लग गया है, बिड्स फॉर इंटरेस्ट का इश्तिहार लगा है। 3 मई तक दरखास्तें जमा करा जा सकती हैं, जिसने लेनी है वो जा सकता है। तो बेच दे वाली कहानी आगे बढ़ रही है। 2 इंपॉर्टेंट तस्वीर और एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि सनम जावेद खान ने जेल के अंदर से खत लिखा है। उसमें उन्होंने गिले शिकवे किए हैं। उन गिले शिकवों का महवर क्या है, किससे गिला किया है, कितनी गिरफ्तारियां, मामला क्या था, ये तमाम डिटेल शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा है घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। बहुत सारे शिकवे मुझे भी आपसे हैं, लेकिन अभी नहीं करूंगा। फिलहाल आपके सामने खबर शेयर करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेनेटर मुश्ताक गनी साहब की। सेनेटर मुश्ताक गनी साहब ने शाह उर्दन, जिन्होंने इजराइल के साथ होने का इशारा भी दिया और उसके बाद वो होता हुआ नजर भी आया, तो उनके खिलाफ एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के ऊपर लिखा गद्दार इब्ने गद्दार। ये ट्वीट वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर। उसके बाद इंटरनेशनल हेडलाइंस बन गई और उन हेडलाइंस बनने के बाद हुआ यह कि पाकिस्तान के अंदर भी वावेला मच गया। वो तमाम कुव्वतें जो इजराइल के हक में थी वो फटकर सामने आ गई और वो तमाम कुव्वतें जो ईरान का साथ देना चाहती हैं वो भी खुलकर सामने आ गई हैं। ऐसे में सहाफ़ियों के जो ट्वीट्स हैं या सहाफ़ियों के बयानात हैं बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। मुख्तलिफ इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ ने ये पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि सेनेटर मुश्ताक गनी को गिरफ्तार किया जाए। इंटरनेशनल फोर्सेस ने भी ये मुतालबा किया है कि सेनेटर मुश्ताक गनी को गिरफ्तार किया जाए। इसके ऊपर हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हमें तो सेनेटर मुश्ताक गनी से प्यार है। ये उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद दूसरा ट्वीट उन्होंने किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी कुछ वर्डिंग्स है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि ईरान के इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले का यह फायदा हुआ कि पाकिस्तान में सेहूनी फितने के खामोश हिमायती बेनकाब हो गए। ये पहली दफा इतना खुलकर बोलते हुए देखा है मैंने हामिद मीर साहब को। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करके हजारों मासूम फलस्तीनी बच्चों की कातिल रियासत के सहूलतकार का बेशर्मी से दिफा किया जा रहा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर, सुर्ख को स्याह पर और स्याह को सुर्ख पर कोई फजीलत नहीं। इस ट्विटर अकाउंट के हैंडलर्स और उन्हें तनख्वाह देने वालों को अल्लाह से डरना चाहिए। यह हामिद मीर साहब ने उनके हक में एक और बात की है। तो पाकिस्तान के अंदर अब मुख्तलिफ तबकात, खास तौर पर फिक्री और मजहबी तबकात मुख्तलिफ हिस्सों में बट गए। एक वो जो सऊदीया की हिमायत में इजराइल का हामी खड़ा है और दूसरा वो जो ईरान की हिमायत में खड़े होकर अफगानिस्तान के साथ मिलकर इजराइल को आंखें दिखा रहा है। ऐसी सूरत के अंदर एक सेनेटर साहब का खुलकर पाकिस्तान के सेनेट के अंदर बैठकर पाकिस्तान को के मामले को बिल खुसूस नहीं तो बिल उमूम इस तरह से कहना कि वो ईरान के साथ हैं और उर्दन के खिलाफ खड़े हुए हैं और इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर रिटालिएशन तो बहरहाल इंटरनेशनल लेवल पर आनी थी, जिसकी बात हामिद मीर साहब ने की। हामिद मीर साहब सिर्फ इस मामले के ऊपर नहीं फटे और बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर उन्होंने इस वक्त इस गवर्नमेंट को, हमारी फॉरेन पॉलिसी को आड़े हाथों लिया हुआ है। अब आगे चलते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट स्टोरी हम शामिल करते हैं और वो ये कि इमरान खान का और बुशरा बीबी का इद्दत में निकाह केस, और उसके अंदर हद ये हो गई है कि जज साहब के अगली तारीख देने से पहले प्रोसिक्यूटर चले जाते हैं। यानी आप अंदाजा कीजिए कि जो खबर मानी का के वकील हैं, अव्वल तो वो आ नहीं रहे थे, बहाने कर रहे थे और इत्तलात ये थी कि मुख्तलिफ केसेस में अपीयर हो रहे थे, लेकिन अदालत में ये बहाना करके बता रहे थे कि मैं किसी वजह से बावजूद फलां फलां मैं नहीं आ सकता। आज आए
تو بڑی شدید تلخ کلامی ہوئی. وہاں پر سلمان اکرم راجہ موجود تھے اور بہت سارے لوگ موجود تھے, اور ایسا لگ رہا تھا کہ رضوان عباسی ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اور سننے والا سن رہا ہے اور تاریخ دے رہا ہے. بہرحال اس کیس کے اندر جو سماعت ہے وہ کیس کی سماعت 24 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے. یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے لائرز, ورکرز اور لائلز جو سمجھ رہے ہیں کہ انہیں انصاف مل جائے گا اور اس انصاف کی بنیاد کے اوپر خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی, تو میرا ذرا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے. ٹھیک ہے, عدالتیں انصاف دینے کے لیے ہوتی ہیں, عدالتوں کا دروازہ ضرور کھٹکھٹانا چاہیے, وہیں سے ہی آپ کو قانونی اور آئینی طور پر انصاف ملنا چاہیے بائی بک. لیکن جب تک آپ احتجاج کے ذریعے اپنا مدعا دنیا اور پبلک اور حکومتوں اور تمام حلقوں کے سامنے نہیں رکھتے, اور وہ بھی پاورفل طریقے کا احتجاج, تب تک میں آپ کو کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہو پائے گی. جب تک کہ میسو طریقے سے عوام کا مکمل سپورٹ فیکٹر کام نہیں کر جاتا, تب تک حالات جو ہے وہ ممکنات کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب نے ان تمام کیسز سے بری ہونا ہے, لیکن اصل چیز ہے ٹائم بائی کرنا. جہاں ٹائم بائی کرنے والوں کو ٹائم بائی کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ موقع نکال رہے ہیں, اور اس موقع کے اندر ہی بہت ساروں کو اور بہت سارے موقع مل رہے ہیں. تو اصل کہانی یہاں تک نہیں رکتی, اس سے آگے چلی جاتی ہے. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں تیسری ٹاپ لیڈ ہماری جو ہے وہ ہے بیچ دے, OLX پہ بیچ دے. تو اب کہانی یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں سرکاری یا قومی ادارے, ان کو بیچنے کے لیے باقاعدہ اخبارات میں اشتہارات دینا شروع کر دیے گئے ہیں. ایک اشتہار آیا, وہ اشتہار جو ہے وہ PIA سے متعلق ہے, انویٹیشن فار ایکسپریشن آف انٹرسٹ اباؤٹ PIA. 3 مئی تک اس کی جو درخواستیں ہیں وصول کی جا سکتی ہیں, اور اس کے بعد بیڈنگ ہوگی اور یقیناً یہ ادارہ بھی فروخت کر دیا جائے گا, انلیس کہ سینٹ آف پاکستان سے یا قانون سازی کے ذریعے کسی طرح سے اس کو نہیں روکا جاتا. اگر ہم یہ صرف کہہ کر کے یہ وائٹ ایلیفنٹس ہیں اپنے قومی اثاثہ جات بیچتے چلے جائیں گے, تو پیچھے ہمارے پاس دنیا کو دکھانے کے لیے کیا رہے گا, یہ ایز اے نیشن ہم نے کبھی نہیں سوچا ہے. اور یہ بھی کبھی نہیں سوچا ہے کہ ہماری دنیا بھر میں کتنی سبکی ہو رہی ہے. کیا قومی سطح پر ادارہ جات ہمارے پڑوسی ملک کے اندر نہیں ہیں؟ وہ حصہ جو پاکستان کا لخت تھا جو ہم سے الگ ہوا, بنگلہ دیش, کیا اس کے اندر قومی ادارہ جات نہیں ہیں, سب پرائیویٹائزڈ ہیں؟ تو اس کو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ اور نقصان کس کو ہو رہا ہے. اس کو ذرا بڑا ڈیٹیل میں جا کر ڈگ کرنے کی ضرورت ہے. اب آ جاتے ہیں صنم جاوید خان کے اوپر. صنم جاوید خان نے ایک عدد خط لکھا, اور وہ خط جیل کے اندر سے یعنی کال کوٹڑی کے اندر سے لکھا گیا. اس میں انہوں نے گلا کیا کہ میرے اوپر کتنے کیسز ہیں. تقریباً وہ 11 کیسز کا لکھتی ہیں. وہ کہتی ہیں پوچھنا یہ تھا کہ کتنی اور گرفتاریوں کے بعد میرا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ سکتا ہے. یعنی وہ کہتی ہیں کہ اب اور مزید کتنی گرفتاریاں ڈالی جائیں گی. تو ہمارے یہ نظام انصاف کے اوپر اور نظام قانون کے اوپر, اور پھر ایک ایسی حکومت جس کی وزیر اعلیٰ بائی ہوک اور کروک بائی اینی مینز ایک خاتون ہے, ان کے زیر انتظام معاملات ایسے ہیں کہ ان کو جیل میں رہنا پڑ رہا ہے ایک خاتون کی حیثیت سے. تو میرے خیال میں یہ کوسچنیبل ہے, اس کو اب مزید جو ہے ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے. کچھ وائرل بیانات ہیں, وائرل بیانات شامل کر لیتا ہوں جناب. سب سے پہلا وائرل بیان عظمیٰ بخاری صاحبہ کا, جس کے اوپر آپ سب کو ہنسی آئے گی. وہ کہتی ہیں روٹی کی قیمت میں 4 روپے کمی کے پیچھے پوری ریسرچ ہے. بالکل 4 روپے کمی کے پیچھے پوری ریسرچ ہے. وہ ریسرچ ایسے ہے کہ آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں نا, تو وہ آپ کو 500 روپے والی چیز 900 روپے کی بتا کر 850 میں بیچتا ہے اور کہتا ہے لے لے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہاں پر بھی سین یہی ہے کہ آج سے 2.5 سال پہلے جس روٹی کی قیمت, یا 2 سال پہلے جس روٹی کی قیمت 10 روپے تھی, وہ روٹی 22-23 روپے کو جا پہنچی, اور اس کے بعد اس کی قیمت اگر 20 روپے جا پہنچی, اس کی قیمت 4 روپے کم کر کے 16 روپے کر دی گئی ہے. تو آپ سوچئے کہ وہ 10 والی مہنگی تھی یا 16 والی مہنگی ہے. اور اسی طرح سے آج ہی کے دن شعیب شاہین صاحب نے بڑا زبردست ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ آج ہی کے دن آپ کا ڈالر 176 روپے کا تھا 2 سال پہلے. آج ہی کے دن آپ کا پیٹرول 145 روپے کا تھا. اس وقت پیٹرول 300 کو ہٹ کر رہا ہے, ڈالر 300 کو ہٹ کر رہا ہے. 2 سال کے اندر ہم نے کیا کھویا کیا پایا, اور پھر بھی ہم کہتے ہیں
کہ مہنگائی کی وجوہات جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کریٹ کر کے گئی ہے. تو یہ اس کو سوچنے کی بات ہے. اب یہ کون سی ریسرچ ہے؟ اس ریسرچ کے اوپر طبلہ بجانا چاہیے یا ڈفلی بجانی چاہیے؟ اس ریسرچ کے اوپر 6-8 ہزار ٹک ٹاکس ڈرون ویژولز کے ساتھ جاری کر دینی چاہیے کہ اچھا. اور مزے کی بات، یہ ریسرچ کا فائدہ عوام کو ٹرانسلیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ الگ بات ہے، کیونکہ نان ایسوسیشن جو پنجاب کی ہے اس نے بائیک آؤٹ کر دیا، انہوں نے کہا ہم نے سستا بیچنا. تو اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کہاں کرنا ہے، کیا اس کے لیے تندور بھی گورنمنٹ خود لگائے گی؟ یہ چیز جو ہے آنے والے دنوں میں ہم دیکھ لیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں سین کیا ہونے جا رہا ہے. اب آ جاتے ہیں جی، اس کا جواب دیا مزمل اسلم صاحب نے. مزمل اسلم صاحب کہتے ہیں کہ انقلابی اقدام 15 روپے والی روٹی سستی کر کے 16 روپے کر دی گئی. وہی والی بات، 15 روپے والی روٹی سستی کر کے 16 روپے کر دی گئی منقول پنجاب حکومت. اچھا جی، اب آگے کچھ اور وائرل بیانات شامل کرتے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب کا ایک وائرل بیان ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان کو سیاسی جماعتوں سے بات نہ کرنے کا رویہ بدلنا چاہیے. عمران خان کو سیاسی جماعتوں سے بات نہ کرنے کا رویہ بدلنا چاہیے. اگر انہیں خیبر پختونخوا میں اکثریت ملی ہے تو اسی طرح پیپلز پارٹی کو سندھ میں اکثریت ملی ہے. کیسے مل گئی ہے یار؟ کیسے کر لیتے ہو یار؟ کیسے کر لیتے ہو؟ پیپلز پارٹی سے مذاکرات سے انکار سراسر غیر سیاسی رویہ ہے. اس طرح سے مقتدرہ سے لڑ کر اقتدار لینا محال ہے. کیسے کر لیتے ہو وڑائچ صاحب؟ کیسے کر لیتے ہو؟ آگے چلتے ہیں جی، آگے چلتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب، ظالم انتہائی قابل رحم ہے، اس کو احساس ہی نہیں کہ اس کی کتنی سخت پکڑ ہونے والی ہے. حجاج بن یوسف ہر رات تہجد میں 10 سپاروں کی تلاوت کیا کرتا تھا، لیکن اس کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے عبرت ناک موت سے دوچار کیا. پیٹ میں کیڑے پڑ گئے اور آنتیں باہر نکل آئیں. یہ بات تو ٹھیک ہے، جو ظلم کرتا ہے اس کا حساب اس کو اللہ کے ہاں جا کر دینا ہے. صدر زرداری صاحب، اسلام آباد میں بیٹھنے والے بابوؤں کی سوچ سمجھ اور عقل کم عقلی نے ہمیں غریب کیا ہوا ہے. پاکستان غریب ملک نہیں ہے. پاکستان تو بابا کھپے، بہت امیر، ڈاڈو امیر ہو بابا. پاکستان تو کیا کھائی جاؤ، ختم ہی نہیں ہوتا بھائی. رمضان میں ملا تھا، برکت ہوتی ہے ہر چیز میں. قمر دلشاد صاحب سنیے، نواز شریف اپنے انتہائی بااعتماد صحافی دوست کو کہتے ہیں کہ میں کون سا منہ لے کر عوام کے سامنے جاؤں. سر یہی والا منہ لے کر جائیں عوام میں، انشاءاللہ تشفی ہوگی. اچھا، باہر مہنگائی کا سمندر کھڑا ہے، وہ عمران خان کر کے گیا ہے. آپ کے بھائی تو 16 مہینے آئے تھے، چل فرما کر چلے گئے، عمران خان کر کے گیا. اس کے بعد وہ خاموشی سے مری چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی سیاستدان مجھ سے رابطہ نہیں. روٹ گیا، دل ٹوٹ گیا، ٹوٹے ہو گیا. تو کیسے کر لیتے ہو یار؟ کیسے کر لیتے ہو؟ اس ساری سچویشن میں پبلک جو ہے وہ لوزنگ اینڈ کے اوپر ہے. خواتین و حضرات، اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی نیو ورلڈ آرڈر کی. صبح کے ولاگ میں نے کہا تھا، میں نے تفصیل میں بات کرنی تھی لیکن نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اس کے لیے پراپر مجھے اسٹوڈیو جانا پڑنا تھا، لیکن نہیں جا پایا. نیو ورلڈ آرڈر یہ ہے کہ اس میں نئی صف بندیاں ہوں گی. جو مسلم امہ ہے وہ مسلم چمہ نظر آئے گی. یعنی اس میں عوام اردن کا تک کیا بنتی ہے، وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے. سوچیں نا آپ 2 منٹ کے لیے. اور پھر جو ہمارا مسلم ملٹری اتحاد ہے اس کا حال کیا؟ مسلم ملٹری اتحاد کے جو چیف ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو نیو ورلڈ آرڈر میں یہ ہوگا کہ صہیونی طاقتوں کے ساتھ مسلمان بھی مل جائیں گے اور کچھ غیر مسلم قوتیں مسلمانوں کے ساتھ، جیسے روس ایران کے ساتھ اتحاد میں. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس حوالے سے بڑا کھل کر کہا تھا. آج سے کئی دہائیاں پہلے ڈاکٹر اسرار احمد، بڑا نام، انہوں نے کھل کر کہا تھا کہ ایران اور اہل تشیع وہ گروپ ہوگا جو قدس کے بارے میں بہت سنجیدہ ہوگا، اور اسرائیل کو اگر کوئی ٹف ٹائم دے سکتا ہے تو وہ ایران ہے. یہ ڈاکٹر اسرار احمد، حالانکہ سخت مسلکی اختلاف ہے، انہوں نے کہا تھا. اور ڈاکٹر اسرار احمد ہی کی باتوں سے یہ شائبہ ملتا تھا کہ پاکستان میں ایک ایسا لیڈر ہوگا جو ٹنکے کی چوٹ پر بات کرے گا کہ مسلمان اور اسلام فوبیا کیا ہے. اور وہ لیڈر آپ کو یاد ہے کہ UN جنرل اسمبلی میں جب اسلام فوبیا کے اوپر بات کرتا ہے تو دنیا میں تہلکہ مچ جاتا ہے. اس لیڈر کا نام عمران احمد خان نیازی. تو یہ ریسرچ ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی جس نے بہت ساری باتوں کو کھول کر رکھ دیا، اور آج ایران وہ کر رہا ہے جو انہوں نے کئی دہائیاں پہلے بات کی تھی، وہ ثابت ہو رہی ہے. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.